بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے بارے میں سب سے اہم بات جو ہم سب کو جاننی اور سمجھنی چاہیے اور اچھی طرح ذہن نشین کر لینی چاہیے وہ یہ کہ قرآن کی آیات کا اپنا ایک سیاق و سباق، ایک کانٹیکسٹ، ایک پس منظر ہوتا ہے جس میں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ اس پس منظر سے، اس سیاق و سباق سے، اس کانٹیکسٹ سے اگر آپ آیات کو نکال لیں اور اس سے الگ کر کے ان کو بیان کریں تو وہ اپنا ایک بالکل دوسرا معنی، دوسرا مفہوم بیان کرنے لگتی ہیں۔ قرآن مجید کے طالب علموں کو قرآن مجید کو سمجھنے کے حوالے سے، اس کے اندر اس کی آیات کے صحیح مفاہیم کو متعین کرنے کے حوالے سے، اس کے احکامات کو ٹھیک طور سے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ قرآن مجید کے مطالعے کے دوران، اس کی آیات کے مطالعے کے دوران ہم اس کی آیات کو ان کے سیاق و سباق میں رکھ کر، ان کے کانٹیکسٹ میں رکھ کر سمجھیں گے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور اتنی اہم بات ہے کہ اس پر قرآن مجید کے صحیح فہم کا انحصار ہے۔ اس وقت قرآن مجید کے حوالے سے ہمارے ہاں جو غلط رویے عام ہو گئے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ہم عام طور پر سوشل میڈیا پر قرآن مجید کی آیات کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر کے بیان کر دیتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اصل بات کچھ اور بیان ہو رہی تھی، اس کا اصل پس منظر کچھ اور تھا، وہ کسی اور سلسلہ بیان میں آئی تھی، اس کا سیاق و سباق کچھ اور تھا، اور وہ اپنے سیاق سباق سے ہٹ کر کچھ اور معنی بیان کر رہی ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم قرآن مجید کے احکامات کو بیان کرتے ہیں۔ یہی طریقہ استدلال، دلیل پیش کرنے کے حوالے سے اختیار کیا جاتا ہے کہ جب بحث و مباحثہ ہوتا ہے، مناظرے ہوتے ہیں، تو قرآن مجید کی آیات کو ان کے سیاق و سباق سے، ان کے اصل پس منظر سے، ان کے کانٹیکسٹ سے نکال کر پیش کر دیا جاتا ہے، اور بالکل ایک الگ مفہوم میں وہ آیات بیان کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اصل کانٹیکسٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہ اس روش کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ میں عرض کر چکا ہوں یہ بہت سنگین مسئلہ ہے، اتنا سنگین مسئلہ ہے کہ ایک شخص اگر کسی اس طرح کی آیت کو، اور وہ قرآن کا مطالعہ کرنے والا نہ ہو، وہ تحقیقی رجحان نہ رکھتا ہو، اس طرح سے وہ دین کے کچھ اور معنی سمجھ لے گا، قرآن مجید کے احکامات کچھ اور سمجھے گا، حالانکہ وہ اصل میں کچھ اور ہوں گے۔ تو اس طریقے سے ہم سب کو اپنی اپنی سطح پر کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنی سطح سے، اپنے طور پر، اپنی پہلو سے اس کی اصلاح کی کوشش کریں، پھر دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں، اور اس کے حوالے سے لوگوں میں شعور پیدا کریں کہ قرآن مجید کی ہر آیت اپنے ایک خاص پس منظر، خاص سیاق و سباق میں بیان کی گئی ہوتی ہے۔ آپ اس سیاق و سباق کو نظر انداز کر کے آیات کے ٹکڑے ٹکڑے بیان کریں گے تو وہ بالکل الگ مفہوم بیان کرے گی۔ میں اس کی مثال میں آپ کے سامنے قرآن مجید ہی کی آیت کو پیش کرتا ہوں۔ مثال کے طور پہ جی، ایک شخص کہتا ہے کہ قرآن مجید میں تو لکھا ہے ویل للمصلین، ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے، اس لیے اب نماز نہیں پڑھیں گے، نماز سے تو اللہ کی ناراضگی ہے، نماز پڑھنے والوں کو تو اللہ تعالیٰ کی ہلاکت کے حوالے سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہلاکت ہے، یہ تو نماز تو منسوخ ہو گئی، اب گھر میں بیٹھیے۔ یہ ہے آیت قرآن، یہ آیت قرآن مجید میں ہی پائی جاتی ہے کہ ویل للمصلین، تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ نہیں، آپ نے دیکھا کہ یہ آیت میں نے سیاق و سباق سے نکالی ہے، کانٹیکسٹ سے نکال کر بیان کی ہے۔ اب آئیے ذرا اس کے کانٹیکسٹ میں رکھیں اور دیکھیں کہ اس کا اصل معنی کیا ہے، اور کانٹیکسٹ سے نکالنے کے بعد یہ کیا معنی بیان کر رہی ہے۔ یعنی یہ جس کانٹیکسٹ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ ریاکار نمازیوں کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، ان کے لیے جو اپنی نمازوں کی حقیقت سے غافل ہیں، ان کے لیے تباہی ہے۔
سورہ مطففین ہے غالباً، آپ نکال کے پڑھ لیجئے، اس کانٹیکسٹ میں ہے۔ اب جیسے ہی میں نے اس کو کانٹیکسٹ سے نکالا تو یہ تو قرآن مجید کے مجموعی دینی فہم کے خلاف بات بیان کر رہے، یعنی قرآن جگہ جگہ کہتا ہے کہ الصلاۃ، نماز پڑھو، اور دین کا بنیادی حکم ہے، اور اس آیت نے کانٹیکسٹ سے الگ کیا معنی بیان کیا کہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ تو یہ میں نے مثال عرض کی ہے اور اس صورتحال کی سنگینی کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کی آیات کو ان کے کانٹیکسٹ سے نکال لیتے ہیں، اصل پس منظر سے الگ کر لیتے ہیں، سلسلہ بیان کو توڑ کر ان کے ٹکڑے نکال کر پیش کر رہے ہوتے ہیں اور دین ثابت کر رہے ہوتے ہیں، دین کے احکامات لوگوں کو بیان کر رہے ہوتے ہیں، استنباط کر رہے ہوتے ہیں، استدلال کر رہے ہوتے ہیں، تو اصل میں ہم کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتے۔ ہم اصل میں قرآن مجید کے ساتھ وہ جسارت کرتے ہیں جس سے ہر شخص کو خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، کہ قرآن مجید کی آیات کو ان کے منہ میں اپنا معنی ڈال کر بیان کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے حوالے سے ہر طالب علم کو یہ بات جاننی چاہیے، خود بھی جاننی چاہیے، دوسروں کو بھی بتانے چاہیے، دوسروں کو متوجہ کرنا چاہیے اس حوالے سے، خاص طور پر ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اس لیے کہ سوشل میڈیا پر آئے دن اس طرح کی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ تو یہ بتانا چاہیے کہ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ آیات کس کانٹیکسٹ میں آئی ہیں، یہ کیا بات بیان ہو رہی ہے، سلسلہ بیان کیا ہے، پس منظر کیا ہے۔ آپ اس آیت کو جس مفہوم میں سمجھ رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں، وہ سیاق و سباق سے میل کھاتا ہے نہیں کھاتا، اس کا پس منظر اس کی تائید کرتا ہے نہیں کرتا، نظم کلام اس کے حق میں ہے یا نہیں ہے، یہ سب چیزیں ہمیں خود بھی جاننی ہے اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں توجہ دلانی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے بات اچھی طرح جاننی اور سمجھنی چاہیے، اور قرآن مجید کا یہ قرآن مجید اس حوالے سے ایک شاندار کتاب ہے۔ آپ ذرا اس کو سمجھیے، یہ قرآن 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے، 23 برس کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوا ہے، اور آیات متفرق نازل ہوتی جا رہی تھی، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اس شاندار طریقے سے مرتب کیا ہے کہ آیت اپنی ما قبل اور ما بعد سے جدا ہی نہیں ہو سکتی۔ میں نے عرض کیا نا ویل للمصلین کے بارے میں، کہ جیسے ہی آپ اس کی ما قبل اور ما بعد آیات سے جدا کریں گے تو بالکل الگ مفہوم بیان کرنے لگ جائے گی۔ تو قرآن کے اعجازی شان میں سے یہ چیز ہے کہ اس کی آیات باہم دگر مربوط ہیں، ایک کانٹیکسٹ میں ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن کوئی جو چاہے قرآن سے بیان کر دے، نہیں، قرآن مجید سے جو شخص جو بات بیان کر رہا ہوگا، ہمارے پاس اتھارٹی خود قرآن ہے، وہ سیاق و سباق اس آیات کا قرآن میں پایا جاتا ہے، اس جگہ میں اس کو پلیس کر کے دیکھیں گے آیت کو کہ سیاق و سباق اس کا یہ بات بیان کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ تو یہ قرآن مجید کی ایک شاندار ایک خوبی اور خصوصیت ہے، اس کی اعجازی شان ہے، اس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور خود دوسروں کو بھی بتانا چاہیے۔ تو یہ ہے، میں اس کو آخر میں ایک مثال سے واضح کروں، یہ جو قرآن مجید کی آیتوں کو ہم آؤٹ آف کانٹیکسٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ دیکھیے ایک دیوار بہت خوبصورت دیوار ہے، آپ اس میں سے 1 2 3 اینٹیں اکھیڑ دیتے ہیں تو اب دیوار کا حسن مان پڑ جاتا ہے، اس دیوار کی جو خوبصورتی ہے وہ اس کی اینٹوں کی پلیسمنٹ سے ہے۔ آپ جیسے ہی 1 2 اینٹیں اکھیڑ دیں گے بس کام ختم، اس دیوار کی جو خوبصورتی ہے وہ برقرار نہیں رہے گی۔ تو ہم اصل میں کیا پیغام دے رہے ہیں، لوگ کیا کر رہے ہیں، لوگ خوبصورت دیوار میں سے اینٹیں نکال کر لے کے آ رہے ہیں، اور ہم کہہ رہے ہیں از راہ کرم ان اینٹوں کو، ان بلاکس کو دوبارہ ان کی جگہ پر رکھ دیجئے، اور پھر اس دیوار کو دیکھیے کہ کتنی خوبصورت دیوار ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔